نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلامی آداب کے بارے میں دیکھیں گے۔ اسلامی آداب کے بارے میں حبیب بن الشہید نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو، ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو، بے شک یہ مجھے گفتگو کی کثرت کی بنسبت بہت زیادہ پسند ہے۔ تذکرۃ السامع والمتکلم کہ پیج نمبر 2 پر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو۔ فقیہ کہتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھے، اور عالم کہتے ہیں جو دین کا علم رکھتا ہو۔ صحبت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہو، ان کے قریب رہو، اور یہ قریب رہنا صرف علمی مجالس کے اندر نہیں، علمی مجالس کے علاوہ بھی، کیونکہ صحبت اختیار کرنے والا صرف لیکچر سے نہیں سیکھتا بلکہ زندگی سے سیکھتا ہے، اور اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے، جیسا کہ ہمیں ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کوئی صاحب رہے تو انہوں نے کہا کہ میں لکھا نہیں کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کو مسند پڑھاتے تھے، تو میں ان کے خلق سے اور ان کے طور طریقوں سے ادب کو سیکھتا تھا۔ انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ علم کو کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کتاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ ادب کو کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کر کے، ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو، بے شک یہ مجھے گفتگو کی کثرت کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ یعنی انسان بڑی بڑی باتیں کر لے، اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ انسان باادب مسلمان بنے۔ باادب ہونا بہت زیادہ ضروری۔ ذہبی کہتے ہیں امام احمد کی مجلس میں 5000 لوگ ہوا کرتے تھے، 500 افراد لکھتے تھے اور باقی افراد ان کے طور طریقوں، اخلاق اور آداب سے سیکھتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء کے والیوم 11 پیج 316 پہ ہے۔ امام ذہبی بہت بڑے اسکالر ہیں مسلم دنیا کے، بہت بڑی کتابیں انہوں نے تحریر کی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی، سیر اعلام النبلاء، سیر سیرت کو کہتے ہیں، اس کی جمع سیر ہے، اعلام کہتے ہیں مشہور شخصیات، اور النبلاء نبیل کی جمع ہے، نبیل کہتے ہیں شریف لوگ، بہت شرافت والے، معزز، اشرف لوگ۔ تو اعلیٰ و اشرف مشہور ہستیوں کی سیرت۔ اچھا، یہ 5000 افراد میں سے 500 افراد تو الفاظ کو تحریر کر لیتے تھے کہ لفظ ضرور آ جائیں، 4500 افراد کیا سیکھتے تھے؟ طور طریقے، اخلاق اور آداب۔ اسی طرح سے مخلد بن حسین رحمہ اللہ نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے کہا، ہمیں بہت زیادہ گفتگو کی بنسبت بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے۔ تذکرۃ السامع والمتکلم کے پیج نمبر 3 پر ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ گفتگو کے بارے میں یہ بات بار بار کیوں آ رہی ہے؟ بہت زیادہ گفتگو کرنا اچھا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ باادب ہونا اچھا ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں چرب زبان، بہت ہوتے ہیں باتوں سے دل موہ لیتے ہیں۔ اقبال نے بھی اپنے بارے میں کہا نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ تو اس نے کیا بات کہی تھی؟ گفتار کا وہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو گفتار کا غازی بننے کی بجائے کردار کا غازی بننے کی دعوت ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ آداب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم کی اہمیت کم ہے، علم ضروری ہے لیکن ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ابن سیرین کہتے ہیں رحمہ اللہ
کہ اسلاف آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے. آداب جو ہے انسانوں کے ساتھ رہنے سے اور برتنے، زندگی کو برتنے سے انسان آداب سیکھتا ہے، لفظوں سے نہیں محض. تذکرۃ السامع والمتکلم کی روایت ہے پیج 2 پہ. امام ابن سیرین، ان کی بہت پیاری کتاب ہے تعبیر الرؤیا، تابعین میں سے تھے ابن سیرین، اور وہ کہتے ہیں اسلاف آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے. اب بتائیے زندگی کے طور طریقے ساتھ رہنے سے انسان سیکھتا ہے یا محض الفاظ سے؟ دیکھیے کتنی بڑی شخصیت، الحمدللہ اسلام کی گود میں بڑے چمکتے ہوئے اور بڑے قیمتی ہیرے ہیں جن کی وجہ سے زندگیاں سنوری. تو یہ ابن سیرین ہے جو کہتے ہیں کہ اسلاف آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے، یعنی اسلام کو برتنا سیکھو. اسلامی زندگی کے آداب سیکھنے بہت ضروری. امام شافعی سے کہا گیا آپ کی آداب کے لیے خواہش کیسی ہے؟ انہوں نے کہا میں اس میں سے کوئی حرف سنتا ہوں جسے میں نہیں سن پاتا تو میرے اعضاء کو محبت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنے، پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں. کہا گیا اور آپ کی ادب کے لیے طلب کیسی ہے؟ انہوں نے کہا جیسے کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ گم ہو جائے تو اس عورت کی تڑپ کی طرح آداب کی طلب ہے. یہ تذکرۃ السامع والمتکلم کی روایت ہے اور پیج نمبر 3 پر ہے. تو یوں امام شافعی کی خواہش اور ان کی طلب، خواہش اور طلب میں فرق ہوتا ہے. خواہش دل کے اندر ہوتی ہے اور طلب وہ ہوتی ہے جو مطالبہ بن جائے، یعنی انسان آگے بڑھ کے وہ لے لینا چاہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی حرف سنتا ہوں جسے سن نہیں پاتا تو میرا عضو بولتا ہے، صرف کان نہیں سارے اعضاء بولتے ہیں سن لو سن لو. اتنی محبت ہے مجھے اسلام سے، کتنی گہری محبت ہے، اور اپنی دلچسپی کو کیسے بیان کیا، اپنی خواہش کو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ طلب کیسی ہے؟ جیسے کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ بھی گم ہو جائے. جتنی وہ عورت اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے ہم آداب کے لیے ایسے تڑپتے ہیں کہ آداب سیکھیں. اس موقع پر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آداب کے لیے ایسی ہی تڑپ عطا فرما دے. ابو بکر بن المتوح کہتے ہیں میں ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل کے پیچھے 12 برس تک رہا. وہ اپنی اولاد کو المسند پڑھ کر سناتے تھے. میں نے اس میں سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی. میں ان کے طور طریقوں اور اخلاق کو دیکھتا رہا. سیر اعلام النبلاء کی روایت ہے، والیوم 11 ہے، پیج 316. کئی باتیں سیکھنے کی ہیں. مثلا امام احمد کی جو کتاب ہے المسند، اس میں 40,000 احادیث ہیں، 40,000. اور وہ ان احادیث سے اپنی اولاد کو محروم نہیں رکھتے تھے، اولاد کو پڑھ کر سناتے تھے. ہمارے یہاں علم پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اسلاف کی یہ روایت ہے کہ علم کو کتاب سے سیکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد اپنی اولاد کے لیے مخلص تھے تو شاگردوں کے لیے بھی. شاگرد ساتھ ہے، وہ ساتھ کیسے رہتے تھے جب وہ اپنی اولاد کو پڑھ کر سناتے تھے؟ اپنے گھر میں ہوتے تھے تو ان کے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد کی یہ شفقت تھی کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ رہنے کا موقع دے دیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث بھی نہیں لکھی. میں ان کے طور طریقوں اور اخلاق کو دیکھتا رہا، یعنی میں نے ان کے اخلاق سے، میں نے زندگی برتنے سے علم سیکھا، ادب سیکھا. سیر اعلام النبلاء کی یہ روایت ہے. تو آپ نے اپنے لیے کوئی دعا کرنی ہے، اپنے دل میں ضرور دعائیں کرتے جائیں. ہر موقع پر جب بھی ہم اسلاف کی کوئی بات پڑھتے ہیں، یہ صرف پڑھی ہوئی بات نہ رہ جائے، یہی باتیں ارادے بن جائیں. پھر ارادوں کے لیے دعائیں کریں، پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے انشاءاللہ.
امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اس بات سے محبت رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے یا اس کو روشن کر دے تو اس پر لازم ہے کہ خلوت اختیار کرے یعنی تنہائی، کم کھائے، بے وقوفوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دے اور ایسے علم والوں سے بغض رکھے جن کے پاس انصاف اور ادب نہیں ہے۔ یہ مقدمۃ المجموع ہے شرح المہذب اور والیوم 1 ہے پیج 31۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پہلی بات ہے اللہ اس کا دل کھول دے یا اس کو روشن کر دے۔ دل کھولنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اسلام کے لیے اس کا دل کھول جائے، اس پر لازم ہے، جو اسلام پر چلنا چاہتا ہے اور اسلام سے محبت کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے خلوت یعنی تنہائی اختیار کرے، یعنی بہت زیادہ لوگوں سے ملے جلے نہیں۔ یہ ابتدائی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ کم کھائے، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان کی عادات خراب ہوتی ہیں، نیند بہت آتی ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بے وقوفوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دے، کیونکہ بے وقوف لوگوں کی دوستیاں ہی انسان کو خراب کرتی ہیں۔ انسان کا یہ پرابلم ہے، نہ وہ خود کو بے وقوف سمجھتا ہے نہ اپنے دوست کو۔ پھر بے وقوف کون ہے؟ جو سچا علم نہیں رکھتا، اس کی محبت نہیں رکھتا، جس کو دنیا سے محبت ہے، جس کو لہو و لعب سے، لغو سے، بیہودہ چیزوں سے محبت ہے، ٹائم کل کرنے سے محبت ہے، ادھر ادھر کی بے مقصد مصروفیات سے محبت ہے، وہ بے وقوف ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں یہ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے انہیں اپنے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ تو بے وقوف لوگ جو ہیں وہ اعتراض بہت کرتے ہیں، اور نادان لوگ جو ہیں جو علم نہیں رکھتے وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں اور انسان ہٹتا رہتا ہے، پھر وہ آگے نہیں جا سکتا دین میں، وہ اللہ کے تعلق میں، اللہ کی محبت میں آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے پھر اگر بے وقوف لوگوں کی دوستی وہ چھوڑ دے تو پھر وہ اپنا وقت کہاں لگائے؟ پھر وہ اپنا وقت اگر اہل علم کے ساتھ لگائے تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسے علم والوں سے بغض رکھے، علم والوں سے اور بغض رکھے نہیں، شرط ہے جن کے پاس انصاف اور ادب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ انصاف سے کیا مراد ہے؟ جو حق اور باطل کو الگ الگ نہیں کر سکتے، جو انسانوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، اور جن کے پاس ادب نہیں ہے، یعنی جو صرف لفظوں کو ہی علم سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو اللہ کے تعلق میں سچے نہیں ہیں، جو عدل پر اپنی زندگی کی بنیاد نہیں رکھتے۔ عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کا پورا پورا حق دینا، توازن اور تناسب قائم رکھنا، حقوق میں یہ عدل ہے۔ کم از کم اتنا کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھے، جیسے اللہ کا ایک مقام ہے اس پر کسی بندے کو نہ بٹھائے۔ مقام بندگی ہے نا ایک، اور ایک شان خدا بندی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور خود الہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں جو دین اسلام میں بھی اسی طرح سے انسانوں کو بہکائیں۔ اچھا، اب انصاف اور ادب جن کے پاس نہیں ان سے بغض رکھنا ضروری، یعنی ایسے علماء کے پاس نہ جائیں۔ سچا علم جو لوگ دیتے ہیں، جو اتھینٹک نالج دیتے ہیں، فقط ان کے پاس جانا چاہیے۔ ٹھیک؟ حبیب الجلاب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ انسان کو کون سی بہترین چیز عطا کی گئی؟ انہوں نے کہا طبعی عقل۔ میں نے کہا پھر اگر وہ نہ ہو؟ انہوں نے کہا حسن ادب۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا شفیق بھائی جس سے تم مشورہ لے سکو۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا طویل خاموشی۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا جلد آنے والی موت۔ یعنی پھر جلدی مر جانا چاہیے انسان کو، کیونکہ جتنا دنیا میں رہے گا اتنا ہی زیادہ
اپنے ایمان کا نقصان کرے گا. سیر اعلام النبلاء کی روایت ہے والیوم 8 پیج 297 پر. اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے اس کا مطلب کیا ہے. جس کو بہترین چیز عطا ہو جائے طبعی عقل، یعنی اللہ نے قدرتی طور پر کسی کو وزڈم عطا کیا، وہ معاملات کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل طبعی عقل ہے، تو وہ خوش نصیب ہے، اس کو وہ بہتر طریقے پر استعمال کرے تو سعادت مند بن سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس عقل تھوڑی ہو یا نہ ہو تو وہ کیا رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ منیمم حسن ادب، اچھے آداب سکھا دیں، کم از کم مینرز تو آتے ہوں. لیکن وہ نہیں جسے گورے سکھاتے ہیں یا نان مسلم سکھاتے ہیں، اس کو ادب نہیں کہتے. وہ ایٹیکیٹس اور وہ جو مینرز کی ٹرم یوز ہوتی ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز. جو رب تعالیٰ نے بات بتائی ہے، ہمارے دین نے بتائی، وہ بالکل فرق ہے. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، واضح ہو جائے گا آپ کو ساری باتیں. اسی طرح سے اگر حسن ادب بھی نہ ہو پھر کیا ہو؟ شفیق بھائی، یعنی اپنی عقل تو کام نہیں کرتی لیکن دوسرے بھائی سے اچھا بھائی، اچھا دوست جس سے اچھا مشورہ لے سکیں. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر چپ کر جائے. طویل خاموشی، یعنی خاموشی اس لیے اختیار کرے کہ وہ جہاں زبان کھولے گا گھاٹے میں رہے گا. ہر کسی کو اس کی بیوقوفی کا پتہ چل جائے گا، لوگ بچیں گے. اچھا چپ کر کے بیٹھ جائے. اس نے کہا اگر کوئی چپ بھی نہ رہ سکتا ہو تو جواب دیا کہ جلد آنے والی موت اس کے حق میں بہت بہتر ہے. یعنی سب سے افضل چیز اس کو جو عطا کی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں خودکشی کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے حق میں زیادہ مفید یہ ہے کہ وہ جلدی فوت ہو جائے. کیونکہ ایک انسان کے لیے عقل ہونا ضروری ہے، حسن ادب ہونا ضروری ہے، اچھے بھائی کا مشورہ ہونا ضروری ہے. اور اگر کچھ نہ ہو تو طویل خاموشی، اگر خاموش بھی نہ رہ سکتا ہو تو پھر اس کے حق میں زندہ رہنا مفید نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اسلاف میں سے کسی نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے اگر تم ادب کا ایک باب سیکھو تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ تم علم کے 70 ابواب سیکھو. تذکرۃ السامع والمتکلم کی روایت پیج نمبر 3 پر ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے 30 برس آداب سیکھے، پھر 20 برس تک علم سیکھا، اور وہ پہلے ادب سیکھتے تھے پھر علم سیکھتے تھے، کیونکہ ادب کے بغیر علم نہیں آتا. سیر اعلام النبلاء والیوم 11 پیج 316 پر ہے. 30 برس تک ادب سیکھنے سے کیا مراد ہے کہ اس دوران ان کی پوری کوشش رہی کہ کم از کم طور طریقے اچھے سیکھ لوں. برتنے کے طریقے ہیں نا زندگی گزارنے کے، ایک ایک طریقہ میرا اچھا ہو جائے. پھر انہوں نے 30 برس تک آداب سیکھنے کے بعد 20 برس تک علم سیکھا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے برس تک آداب اور علم سیکھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ تمام حیات. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. القرافی کہتے ہیں خوب اچھی طرح جان لو کہ بہت زیادہ عمل کی نسبت تھوڑا ادب بہتر ہے. اور یہ روایت ہے الفروق کی اور والیوم 3 ہے پیج 96. بہت زیادہ عمل سے مراد یہ ہے کہ اعمال بہت سارے ہوں لیکن صحیح طریقے سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس کی بجائے کوالٹی کو امپروو کرنا زیادہ بہتر ہے، چاہے تھوڑے کام کر لیں. یعنی جو کرے بہت آسان انداز. نیت کے آداب. نیت سے مراد دل کا سچا ارادہ ہے. نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ہمارے یہاں سب لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں اور نیت کرنی سکھائی جاتی ہے. اب دیکھیے اپنی عملی زندگی میں آپ برتتے ہیں، مثلا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے اظہار کر کے نہیں جاتے میں اب اٹھنے لگی ہوں اور میں باہر نکلنے لگی ہوں اور میں اب گھر جانے لگی ہوں. انسان تو کہہ کے عاجز ہی آ جائے کہ اگر دل کی نیتوں کا اظہار کرنا شروع کر دے. اور عبادات کے لیے بھی جو نیت کی جاتی ہے اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. نیت کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا تعلق محض دل کے خیال سے نہیں ہے کہ دل میں خیال آ گیا تو یہ نیت ہو گئی.
نیت اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سچے دل سے کی جاتی ہے، یعنی یہ پختہ ارادہ ہے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان جب ارادہ کرتا ہے تو وہ اس نیت پر عمل کا ثواب ملتا ہے، اور اگر بے ارادہ ہی کر لیا یا خیال کو ارادہ یا نیت سمجھ لیا تو یہ غلط فہمی ہے۔ نیت کے بارے میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں، اور دوسرے دل میں آنے والا خیال نیت نہیں ہے۔ پھر نیت کیا ہے؟ دل سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے سچے دل سے نیت کی جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئی۔ نمبر 1 زبان سے تعلق نہیں، نمبر 2 خیال سے بھی تعلق نہیں۔ خیال نیت نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے انسان جو سچا ارادہ کرتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ پہلی چیز ہم دیکھیں گے نیت کی اہمیت۔ نیت اعمال کی درستگی کے لیے شرط ہے، یہ پہلی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نیت کی بنیاد پر اعمال اچھے یا برے قرار پاتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ اعمال قبول ہی نہیں ہوتے نیت کے بغیر، بھلے سے وہ نیک اعمال ہوں۔ کیا نیت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ نیت پختہ ارادے سے ہی انسان عمل کرتا ہے۔ اچھا، کیا نیت کی بنیاد پر اعمال اچھے یا برے قرار پاتے ہیں؟ اور انسان کو کس عمل کا اجر ملتا ہے جس کے لیے وہ نیت کرتا ہے؟ چلیے ہم دیکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ اسے حاصل کرے، یا عورت سے نکاح کے لیے، پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نمبر 1 پہ، یعنی 1 نمبر روایت ہے۔ پانچویں بات ہے اچھی نیت سے جو کام کیا جائے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6542۔ دوسری بات دیکھیں گے۔ پہلی بات ہم نے کیا دیکھی تھی؟ نیت کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت کے حوالے سے بات ہے من ہم بحسنۃ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، ولم یعملها، اور اس پر عمل نہیں کر سکا، کتبت لہ حسنہ، تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جائے گی۔ اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ نیت کرنا اجر کا حامل ہے، نیت کا اجر ملتا ہے، ارادوں کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے اچھے ارادے کثیر تعداد میں کرنے چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کو پکڑتا ہے ارادوں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی، کمزوری، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں ارادے کی کمی پائی۔ انسان ارادوں سے مار کھاتا ہے اور ارادوں سے ہی بہت اونچی پرواز کرتا ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ارادے کی پختگی کے ساتھ دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں،
اور ارادے کی پختگی ہی عبادت کی ضرورت ہے اور نیک اعمال کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اللہ کے یہاں اعمال قبول نہیں ہوتے. تیسری اہم بات ہے خراب نیت اور برا ارادہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا. مثلا مسند احمد کی روایت ہے جو مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ زانی ہے، اور جو قرض لیتا ہے اور ادا کرنا نہیں چاہتا تو وہ چور ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہاں سے ہمیں خراب نیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس کی نیت میں خرابی ہے، جس کی نیت میں برائی ہے، اس کی نیت کی خرابی اس کے نیک عمل کو بھی برباد کر دے گی. اگر کوئی مہر ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا، بڑا مہر باندھ لیتا ہے، تو وہ زنا کرنے والا ہے. وہ جب اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے گا دراصل زنا ہی کرے گا. اور جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور ادا کرنا نہیں چاہتا تو اس کا مال جو اس نے قرض لیا گویا اس نے چوری کی ہے. اگرچہ کسی نے اسے اپنے ہاتھ سے ہینڈ اوور کیا لیکن وہ چوری ہے. یہ بری نیت کی مثال ہے. اور خراب نیت کی مثال یہ ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یعنی نیت میں خرابی کیا ہے؟ دکھاوا، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے. تو دکھاوے کی چیز قابل قبول نہیں ہے رب تعالیٰ کے یہاں. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. حالانکہ وہ روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ. اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں کیونکہ اس کی نیت خراب ہے. تو صالح نیت کے ساتھ اعمال قبول ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نیت کرنا سیکھیں ہر عمل پر. عام روزمرہ زندگی میں آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں. کھانا کھانے کے لیے ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے. ایک شخص ہے جو کھانا کھانے کے لیے نیت کرتا ہے کہ جو قوت ملے گی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کے لیے کھانا کھانا ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں نیتوں میں. ایک بے سوچے سمجھے کھا لیا، یا یہ نیت کر کے کھا لیا کہ بھوک لگی ہے، بھوک مٹانی ہے. ظاہر ہے کہ بھوک تو مٹانی ہے، دونوں صورتوں میں بھوک مٹے گی. لیکن پہلے کو کوئی اجر نہیں ملا کھانا کھانے کا، مباح کام ہے، اس نے اجر نہیں لیا. لیکن دوسرے نے اچھی نیت کر کے اجر لے لیا. تو یوں جیسے کھانا کھانے سے اجر لے سکتا ہے انسان، ایسے کسی کی ہیلپ کرنے سے اجر لے سکتا ہے. مثلا آپ اس نیت سے کسی کی مدد کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور میں آج اگر کسی کی مصیبت میں مدد کروں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری مصیبت میں میری مدد فرمائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. تو جو شخص اچھی نیت کرتا ہے عام کاموں میں بھی تو وہ کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. نیت عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. ہم کام کرتے ہیں عادتاً، اور اجر تب ملتا ہے جب اسے اللہ کی خاطر کیا جائے. تو اللہ کی خاطر کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہوئی. اس میں ہر کام کے لیے الگ انداز میں نیت کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص صاف ستھرا اچھا خوبصورت لباس پہننا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ اصول ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. اچھا، آپ اپنی پسند سے کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. معاشرے کے افراد جس طرح سے لباس پہن رہے ہیں اگر اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس لباس کے پہننے سے کہیں اللہ کی رضا خوشی مطلوب نہیں تو اجر نہیں ملے گا. آپ اگر اس نیت سے پہنتے ہیں کہ لباس پہننے کا تو اللہ نے حکم دیا، اور اس لباس کو پہننے کی وجہ سے جو میلے لباس سے تکلیف لوگوں نے محسوس کرنی تھی وہ تکلیف دور کر دوں گی، اور اگر میں صاف ستھرا لباس پہن کر نماز پڑھوں گی تو اس پر اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. خذوا زینتکم عند کل مسجد
ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرنا، صاف ستھرے ہونا، اگر اللہ کے لیے سوچ سمجھ کے اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کا لباس پہننا بھی آپ کو اجر دے جائے گا. آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، علم کی مجلس میں اگر اللہ کے حکم کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اللہ سے اجر لینے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اجر ملے گا انشاءاللہ. تو ہر کام باعث اجر بن جاتا ہے جب انسان سوچ سمجھ کر وہ کام انجام دیتا ہے. چوتھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا. یہ بات بہت زیادہ اہم ہے. مثلا کوئی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا حرام مال سے صدقہ کرے تو ایسا شخص محض حسن نیت کی وجہ سے نیکی کا اجر نہیں پا سکتا. ہمارے یہاں جیسے موویز کے توسط سے اور لٹریچر کے توسط سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اپنا جسم کا حسن فروخت کرنے والی عورت جسے طوائف کہا جاتا ہے، وہ عورت ایک طرف برے پیشے سے کماتی ہے اور دوسری طرف یتیم بچے پالتی ہے. ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہی ہے. تو کوئی برائی کا کام، بدکاری کا کام یا برا کام حسن نیت کی وجہ سے نیکی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس سے رب نے روکا. مثلا آپ اچھی نیت سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. مثلا آپ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، نہیں بول سکتے. اگر بولیں گے تو وہ نیکی نہیں بنے گا. اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی اگر کسی کا دل خوش کرنے کے لیے غیبت کرے تو وہ غیبت نیکی نہیں بن سکتی. پانچویں بات ہے، اچھی نیت سے وہی کام قبول ہوتا ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے. اصول پتہ چل گیا نا آپ کو کہ کام وہی قبول ہوتا ہے جس کا حکم رب کی طرف سے ہو اور جس کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کلیئر ہو گئی بات؟ کہتے ہیں دین میں بڑا اختلاف ہے، عمل کیسے کریں؟ کوئی اختلاف آپ کو نظر آیا؟ جب آپ سچا علم لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اختلاف نہیں ہے. اختلاف بڑی جزوی باتوں میں ہے جس میں سے کوئی ایک بھی کر لینے میں نارملی حرج نہیں ہے. تو اصول یہی ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کیا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی. اگر ہم شروع میں کوئی نیت نہیں کرتے اور یعنی کہ جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں ہم نیت کرتے ہیں تو تب اجر ملے گا؟ جب آپ نے نیت کی تو اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے کہ فرق تو آ جاتا ہے ابتدائی نیت میں اور درمیان والی نیت میں اور بالکل آخر میں نیت کرنے میں. کوالٹی میں تو فرق آتا ہے، کام کی کوالٹی میں. اس لیے کام کرنے سے پہلے نیت کرنی ضروری. اور نیت بہت مشکل کام ہے اسے سیکھنا، کیونکہ یاد نہیں رہتی. انسان کو کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ کاش یہ سوچ لیتا. لیکن اجتماعی ماحول کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ نیت کرنی سیکھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، ہمیں اپنے فائدے کے کام بھی یاد نہیں رہتے. ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہر کام پر حسن نیت کا معاملہ کر سکیں، یعنی اچھی نیت کر سکیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی جان جا رہی ہو تو تب آپ جھوٹ بول دیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بول سکتے ہو. تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کی کوئی وضاحت؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آئیے گا. اور یہ جو بات ہے نا کہا یہ جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی. الحمدللہ اب آپ دین اسلام کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اس کے طالب علم ہیں. اب آپ نے کہی ہوئی باتوں کو نہیں، دلیل کی باتوں کو سننا، پڑھنا، سمجھنا اور ماننا ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں سے کہتا پھرے. تو سنی سنائی باتیں نہیں، دلیل کی باتیں. دین کے معاملے میں دلیل ہے اور زندگی کے معاملات میں بھی دلیل ہے.
مثلا آپ سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو آپ ایسے شخص کی بات مت سنیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب تک اس کی یعنی کوئی ساؤنڈ آپ کے پاس پروف نہیں ہے، کسی کی بات پر بلیو نہ کریں۔ جو شخص کسی کی عدم موجودگی میں یہ کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ غیبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا تعلق بگاڑنے کی اس نے نیت کر رکھی ہو، اس لیے ایسی باتوں پر یقین کر لینا بھی سنی سنائی پر یقین کرنا ہے۔ تو عام طور پر جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، تحقیق نہیں کی جاتی۔ کسی کے بارے میں یہ پتا چل گیا فلاں نے یہ کہا، فوراً مان کے بیٹھ جاتے ہیں، کہا ہی ہوگا۔ تو غیبت کرنے والے کو سچا سمجھتے ہیں، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں برا تاثر رکھتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، حق تلفی ہے، اسی لیے غیبت پر پابندی ہے۔ جی، جیسے ہم کسی کام کے بارے میں کوئی نیت کرتے ہیں، فار ایگزامپل صدقے کے بارے میں کہ ہم نے یہ کام صدقہ کرنا ہے نا، اور یا پھر ہم نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے، تو ہم اسپیشلی اس کے لیے نیت کریں گے کہ ہم یہ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، جی، یا ویسے ہی ہم یہ کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا تو ہم اس کو چلو دے دیتے ہیں ایسے ہی، بغیر نیت کے دیا تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسپیشل اللہ کی خاطر ہم دے رہے ہیں وہ تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا، آپ نے نیکی کا کام کر لیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہیں ورنہ عمل ہی نہیں۔ نیت دل کا عمل ہے، اور خیال کو نیت نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خیال آیا آپ نے کر لیا۔ بے شک کوئی اچھا عمل ہے، اچھے عمل کے لیے اچھی نیت کا یعنی وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور اجر پانے کی نیت سے ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ شعوری طور پر سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ اس پر اجر ہے، اگرچہ وہ کام انسان نہ کر سکے، اجر ضرور ہے۔ جی، اگر دو لوگوں کے درمیان باہم صلح کروانے کے لیے مطلب اگر کوئی چھوٹی سی بات کہی جائے اپنی طرف سے، یعنی صرف ان کا آپس میں ریلیشن اچھا بنانے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ سے اجتناب بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ کسی کی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانا اور اس کی وجہ سے صلح ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سے اچھائی کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ کسی کی اچھائی موجود ہے، اس کو زیادہ اچھا ہائی لائٹ کرنا، اس سے فائدہ نصیب ہوتا ہے، اور اسی تک رہنا چاہیے۔ نہیں مطلب ہاں جی، نیت اس کی اچھی نیت اچھے کام پر کی جا سکتی ہے، اور باقی یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو جھوٹ بولنے کے جواز تلاش کیے جاتے ہیں، نہیں تلاش کرنے چاہیے، لیکن صلح کے لیے آپ کی چھوٹی سی اچھائی اس کو ذرا بڑا کر کے بیان کیا، اصلاً اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی بڑی نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس اچھائی کو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ صلح ہو جائے۔ جی جی، بسم اللہ کہہ دینا جو یہ نیت کے لیے کافی ہے؟ نہیں، صرف بسم اللہ کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کہنا تو الفاظ ہیں اور نیت دل کا معاملہ ہے۔ تو دل سے یہ سوچنا، ارادہ کرنا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کروں، خالص اللہ کے، یا اللہ تیرے لیے، آپ کے لیے ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔